اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو۔ ناظرین، تھامس ایڈیسن کو کون نہیں جانتا؟ تھامس ایڈیسن وہ شخص ہے جس نے دنیا میں 80 سے زیادہ ایجادات کو بھرپور حاصل کیا، جن میں کیمرہ، بجلی اور آواز کی ریکارڈنگ کی مشینیں اور بلب، اس طرح کے ایجادات، بہت ساری ایجاد اس نے حاصل کی ہے۔ اور دوستو، بہت سی رپورٹ کے ذریعے یہ سامنے آیا ہے کہ تھامس ایڈیسن نے ہزاروں ایجادات میں اپنی مقبولیت حاصل کی ہے۔ اور شاید آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ تھامس ایڈیسن نے ایسا فون بھی ایجاد کیا تھا جس سے تھامس ایڈیسن کے مطابق بتوں سے بات چیت کرنا ممکن تھا۔ جی ہاں ناظرین، تھامس ایڈیسن نے ایسا فون بنانے کا دعویٰ کیا اور یہی فون ہمارے آج کی ویڈیو کا موضوع رہے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو۔ ناظرین، تھامس ایڈیسن اس دنیا کے جو بعد کی زندگی شروع ہونی ہے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ فکر مند تھا اور تصور نے گویا اسے بہت ہی مصروف کر رکھا تھا۔ اور ایڈیسن کا ماننا تھا کہ ہماری زندگی کو ترتیب دینے کے لیے حیات بیرون ملک سے آتے ہیں، یعنی بیرونی جگہ سے آتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، تھامس ایڈیسن نے اپنے اسی تجربوں کو تشکیل دینے کے لیے بے شمار تجربات کیے اور باقاعدہ سائنسدانوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے ایسی مشین بنانے کی کوشش کی، مگر اسے کامیابی نہ مل سکی۔ مگر دھن کے پکے تھامس ایڈیسن نے اپنی ضد پکڑتے ہوئے ایک ایسی ایجادات کی جو اس کے ذریعے مرنے والوں سے بات چیت بھی ممکن ہو سکے۔ اور اس نتیجے میں اس نے اکتوبر 1920 کے روز باقاعدہ میڈیا پر اعلان کیا کہ وہ ایک ایسی مشین ایجاد کرنے پر کام کر رہا ہے کہ اس نے اپنی اس مصنوعی ایجادات کو اسپرٹ فون، یعنی روحوں سے بات کرنے کا فون قرار دیا۔ تاہم اس نے اس بات کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اسے اس زندگی کے بعد ہونے والی زندگی کا کوئی علم نہیں حاصل ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ اگر ممکن ہو تو روحانی عاملوں کی بجائے سائنسی مشین کے ذریعے مرنے والوں سے بات چیت بھی ممکن ہو سکے۔ دراصل اس دور میں روحانیت کا بہت ہی زیادہ پہلو رجحان چل رہا تھا اور ایڈیسن نے اپنے آپ کو اس چیزوں سے ہمیشہ علیحدہ رکھا کیونکہ اس کی سوچ صرف سائنسی عملی ڈھانچے میں ڈلی رہی، اور یہی وجہ تھی اس ممکنہ خبر کو میڈیا پر بھرپور بہت ہی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور تھامس ایڈیسن نے اپنی موت سے پہلے اس سلسلے میں بہت سے کامیاب تجربات حاصل کر لیے تھے، مگر آج تک یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ ایڈیسن نے کتنے عرصے اور کب تک یہ ایجادات کے لیے محنت کی۔ اور دوستو، ایڈیسن کی موت کی بہت ہی وجوہات اسی وجہ سے بنائی گئی جو الیکٹرانک وائس کی ایمونا یا EVP بھی کہلاتی ہیں۔ تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے مرنے والوں کی روحوں سے بات یا ان کی آواز بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس طرح کے حالات سے جدید سائنس آج بھی حیران ہے کہ آخر تھامس ایڈیسن شدید سائنسی ذہن رکھنے والے کو کس قدر اس مشین بنانے کی طرف حاصل تھی اور کیوں اس نے میڈیا کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا۔ اور ناظرین، فی الوقت اس ایجاد کے بارے میں کچھ بھی جاننا ناممکن ہے اور حقیقت سے آشکار ہونے کے لیے تھامس ایڈیسن کا یہ اسپرٹ فون لوگوں سے چھپا ہی رہے گا۔ اور یہ اسپرٹ فون یعنی روحوں سے بات کرنے یا ان کی آواز ریکارڈنگ کرنے کے لیے تھامس ایڈیسن یہ ایجادات کرنے جا رہا تھا جو کہ ابھی تک حقیقت سے آشکار نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی معلومات بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔